ظلم کی انتہا ہو گئی. جس آستانے سے کروڑوں ہندو فیض اٹھاتے ہیں، جن کی غریبی دور ہوتی ہے، بھیک مانگنے کے لیے 24 گھنٹے پڑے رہتے ہیں، اس مقدس آستانے کے خلاف انہوں نے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی بھی وقت ہے کہ جا کے بابا کی بارگاہ میں چلے جاؤ، اپنا پیٹیشن کورٹ سے واپس لے لو اور بابا کی چوکھٹ پہ جا کے بولو بابا क्षमा کر دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی. ورنہ یاد رکھنا، جو انا ساگر کو ایک کوزے میں لا سکتے ہیں، یاد رکھنا جو بادشاہ کے اونٹ کو بٹھا سکتے ہیں، تو پھر جب وہ جلال میں آ گئے تو حکومت کا ستیہ ناش ہو جائے گا. پھر وہی ہوگا جو ساری دنیا دیکھنے کا منتظر ہے. نعرہ تکبیر. ٹارگیٹ پہ ہیں کہ ان مسجدوں کو ختم کیا جائے گا. خواجہ صاحب کا مزار ٹارگیٹ بنا لیا گیا ہے کہ خواجہ صاحب کے مزار کے ساتھ بھی مقدمہ بازی کی جا رہی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سلگتے ہوئے مسائل نہیں ہیں، کیا ان مسائل پر آپ کی بیداری ضروری نہیں ہے؟ کیا ان مسائل کو جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے؟ آخر جب اتنا بڑا بڑا مجمع ہوتا ہے تو آپ کو اگر نہیں بتایا جائے گا تو بتایا کس کو جائے گا؟ آپ کو اگر راہ عمل نہیں دکھائی جائے گی تو دکھائی کس کو جائے گی؟ آج خواجہ صاحب کے مزار کو بھی چیلنج پہ لے لیا گیا اور سنوائی کے لیے کورٹ نے ایکسپٹ بھی کر دیا، اور اسی کے ساتھ ایک شوشہ چھوڑا گیا آپ کی اوقاف کی جائیداد کو بھی ہڑپنے کا. آپ کی اوقاف کی جائیداد کے بارے میں یہ پہلے سمجھ لیجئے کہ اوقاف ہے کیا. ہندوستان میں سب سے زیادہ زمین آرمی کے پاس ہے، فوج کے پاس. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر سب سے زیادہ زمین ریلوے کے پاس ہے. تو ریلوے بھی حکومت کی ہے، آرمی بھی حکومت کی ہے. حکومت پورے ہندوستان کی زمین لے لے اگر ملک کے مفاد کے لیے، تو زمین تو زمین، ہم اپنی جان بھی اپنے دیش کی حفاظت کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں. مگر یہ جو وقف کی زمین ہے آپ کی، ریلوے کے بعد، آرمی کے بعد سب سے زیادہ زمین وقف کی جائیداد کی ہے، وقف کی املاک کی. یہ کس کی ہے؟ نہ حکومت کی، نہ حکومت کے باپ کی ہے. یہ زمین آپ کی ہے، آپ کے باپ کی ہے. یہ زمین ہم نے حکومت کی زمین دے کر کے نہیں وقف کیا ہے، یہ ہم نے اپنی زمین وقف کیا. اور جو زمین وقف ہوتی ہے اس کا مالک اللہ ہوتا ہے. بھارت کی دھرتی پر تقریباً 6 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمینیں ہماری وقف ہیں. ہمارے بزرگوں نے کیوں وقف کیا تھا یہ زمینیں؟ اور یہ زمینیں بھی شریعت اسلامیہ کے دائرے میں آ رہی ہیں. وقف کی زمین اللہ کی ملکیت ہے. ایک واقف جب وقف کرتا ہے کوئی زمین تو پھر وہ اللہ کی زمین ہے. اب کسی مسلمان کی زمین نہیں، کسی غیر مسلم کی زمین نہیں. وہ زمین بیچی بھی نہیں جا سکتی، اس کا کوئی خریدار بھی نہیں بن سکتا. اب وقف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. کچھ لوگوں نے مدرسوں کے لیے وقف کیا، کچھ لوگوں نے مسجدوں کے لیے وقف کیا، کچھ لوگوں نے اسکولوں کے لیے وقف کیا. وقف کی جائیداد واقف کی مرضی کے مطابق اس کی دولت کو خرچ کیا جائے گا. یہ وقف کی جائیداد پر حکومت کی ناپاک نظر ہے. یہ وقف بل، یہ وقف ایکٹ بنا کر ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 کو. ملک کو دستور ملا 26 جنوری 1950 کو، اور 1955 میں پہلی مرتبہ یہ وقف بل آیا، وقف کا قانون بنا. سمجھیے بات کو، یہ آپ کی چیز ہے، یہ نہ مودی کی چیز ہے نہ موزی کی چیز ہے. آج اس کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلی مرتبہ 1955 میں وقف کا قانون بنا اور وقف کی املاک کے لیے باقاعدہ منسٹری بنی، وقف بورڈ بنے، وقف کونسل بنی. مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں دی گئیں. اور اس کے بعد پھر 1995 تک، 1955 سے لے کر 1995 میں ترمیم پھر آئی. جو گڑبڑی تھی اسے سدھارا گیا، جو چیئرمین چورمین تھے ان کو نکالا گیا تاکہ اس جائیداد کو اچھی. 2009 میں
پھر وقت کی ترمیمی ایکٹ آیا اور اس وقت کی ترمیمی ایکٹ میں کیا تھا؟ وقت کونسل میں صرف مسلمان ہوں گے، آفیسر صرف مسلمان ہوں گے، زمین آپ کی ہے بھائی، فیصلے صرف آپ کے ہوں گے۔ وقف بورڈ جو بنے گا اس میں 11 ممبر ہوں گے، 11 ممبروں میں کم سے کم 6 ممبر مسلمان چنیں گے اور 5 ممبر گورنمنٹ چنے گی۔ اکثریت مسلمانوں کے چنے ہوئے ممبر کی ہوگی اور پھر ان 11 ممبروں میں سے وہی ممبر کسی کو چیئرمین چنیں گے۔ غور سے سن لینا بات، آج یہ تمہاری گردن پہ ہے خنجر۔ آج کیا کہا؟ وقف ترمیمی ایکٹ بل لے آئے پارلیمنٹ میں، اب کیا لا رہے ہیں قانون؟ کوئی مسلمان ممبر نہیں چنے گا، 6 ممبر مسلم، یہ بھی مسلمان، مگر مسلمان اپنی بنیاد پہ چنیں گے۔ 5 ممبر گورنمنٹ چنے گی، وہ بھی مسلمان ہوں گے، مگر قانون اب تک یہ تھا۔ اب کیا آیا ترمیمی بل پارلیمنٹ میں کہ نہیں صاحب اب مسلمان کسی کو نہیں چنیں گے، اب 11 ممبر گورنمنٹ چنے گی اور گورنمنٹ ہی چیئرمین بھی چنے گی۔ ایک نقصان آپ کا یہ کیا جا رہا ہے، وقف کونسل کے اندر وقف کی جائیدادیں 55,000 سے زیادہ زمینیں اور 55,000 سے زیادہ وقف کی جائیداد چوروں کے ہاتھ میں ہے، چور گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، چور مسلمان کے ہاتھ میں ہے، چور غیر مسلم کے ہاتھ میں ہے۔ مسلمانوں نے بھی چوری کیا ہے، غیر مسلموں نے بھی قبضہ کیا ہے اور چور گورنمنٹ نے بھی قبضہ کیا ہے، صوبائی گورنمنٹ نے بھی قبضہ کیا ہے، سینٹرل گورنمنٹ نے بھی قبضہ کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ترمیم ہی اگر لاتے تو یہ لاتے کہ جو قبضے میں گئے ہیں اس قبضے کو نکالا جائے، اس کی حفاظت کی جائے، مگر یہ نہیں۔ اس کی حفاظت کے لیے کیا تھا قانون؟ ایک سروے کمشنر، خوب اچھی طرح ذہن میں رکھنا، ایک سروے کمشنر بنایا جاتا تھا اب تک، جو پورے صوبے کا سروے کمشنر ہوتا تھا۔ اس کا کام کیا تھا؟ پورے صوبے میں وقف کی جائیداد کو سروے کر کے گورنمنٹ کے سامنے لے آئے اور وہ بتائے کہ وقف کی جائیداد پورے صوبے میں اتنی ہے اور انکروچمنٹ اس میں اتنا ہوا ہے، مسلمانوں نے اتنا ناجائز قبضہ کیا ہے، غیر مسلموں نے اتنا ناجائز قبضہ کیا ہے اور گورنمنٹ نے اتنا ناجائز قبضہ کیا ہے۔ سروے کمشنر کا کام یہ، تو ایک کمشنر پورے ہندوستان میں نہیں ہر صوبے میں تھا۔ اب یہ جو امینڈمنٹ آ رہا، اب یہ جو ترمیمی بل آ رہا، اب یہ مسٹر مودی کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم نے سروے کمیشن کو ختم کر دینا۔ اب سروے کمشنر ختم ہے اس بل میں، اب یہ کام کس کو دیا جا رہا ہے؟ کلکٹر صاحب کو، کہ کلکٹر سروے کرے گا۔ تو بھائی یو پی میں ایک سروے کمشنر تھا جو پورے یو پی کا سروے کر رہا تھا، اس کا صرف اتنا ہی کام تھا۔ یو پی میں 80 ضلع ہیں تو 80 سروے کلکٹر ہوں گے۔ اب یہ کلکٹر صاحب کے پاس تو خود ہی اتنا کام ہے کہ اس کام سے ان کو فرصت نہیں۔ دوسرے ہر کلکٹر اپنی گورنمنٹ کا وفادار ہوتا ہے، گورنمنٹ جو چاہتی ہے اس سے وہ کرواتی ہے، گورنمنٹ جیسی رپورٹ مانگتی ہے ویسی رپورٹ اس کو دے دی جاتی ہے۔ تو کلکٹروں کے ذریعے اگر سروے ہوگا اور کلکٹر نے 2 سال تک رپورٹ نہیں دیا، 5 سال تک رپورٹ نہیں دیا، تو آپ کی جائیداد تو کباڑا ہو کر کے رہ جائے گی۔ یہ ہے موجودہ ترمیمی بل جو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا۔ تو یہ بل ہماری جائیداد کو ہڑپ کر لینا چاہتی ہے سینٹرل گورنمنٹ۔ ارے بھائی، ریلوے کو تم نے بیچا، ایئرپورٹ تم نے بیچا، ہندوستان کی سمپتی تم نے بیچا، پورا ملک دیکھ رہا۔ یہ وقف کی جائیداد یہ مسلمانوں کی جائیداد ہے بھائی، یہ کسی سے نہیں دی گئی۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں ایمانداری سے ہماری جائیداد ہمیں لوٹا دو، ہمیں تمہیں
تمہاری خیرات بھی نہیں چاہیے. ہمارے بزرگ اتنا دے کے گئے ہیں کہ اگر ہماری جائیداد ہمارے ہاتھ کر دی جائے, خدا کی قسم نہ صرف یہ کہ مسلمان خوشحال ہو جائے گا, ہم اس ملک کے غیر مسلموں کو بھی رفاہ کی بنیاد پر, چیریٹی کی بنیاد پر, خدمت کی بنیاد پر, اسلامی قانون کی بنیاد پر اتنا دے دیں گے کہ جن کو 5 کلو چاول دے کر ان کا دین ایمان تم چھین رہے ہو, ہم بلا پیسہ بلا ان سے کوئی معاوضہ دیے ہوئے ان کی خدمت کر سکتے ہیں. ہماری وقت کی جائیداد کی اتنی بڑی طاقت ہے.